کامیابی کے لیے ڈیزائرڈ رزلٹس حاصل کرنے کے لیے کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور اس کا سمپل سا آنسر ہے، وہ کانٹینٹ دیکھیں جو آپ کو انسپائر کرے، وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں جو آپ کو امپاورڈ فیل کروائے۔ اس سوال کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کون سا کانٹینٹ، کس قسم کا کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہیے؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ڈیزائرڈ رزلٹس حاصل کرنے کے لیے، کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے کس قسم کا کانٹینٹ نہیں کنزیوم کرنا چاہیے؟ اس کا بھی سمپل سا آنسر ہے، وہ کانٹینٹ بالکل کنزیوم نہ کریں جو آپ کو ڈپریسڈ فیل کروائے، وہ کانٹینٹ بالکل کنزیوم نہ کریں جو آپ کو پریشان کرے، جو آپ کو فیئر دے، جو آپ میں انگزائٹی کریٹ کرے، جو آپ کو یہ غلط امپریشن دے، یہ غلط تاثر دے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اور ہر طرف ناکامی ہے اور مایوسی ہے۔ جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں، جو انفارمیشن ہم کنزیوم کرتے ہیں، یا جو مواد ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، فیل کرتے ہیں، اس کی کوالٹی کو جج کرنے کا ایک آسان سا طریقہ، ایک لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں، کوئی انفارمیشن جب آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہ دیکھ لیا کریں کہ اس کا آپ کی ذات پہ اثر کیا ہے، آپ کیا فیل کرتے ہیں جب آپ وہ کانٹینٹ دیکھتے ہیں، جب آپ وہ کانٹینٹ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سوچتے ہیں، فیل کرتے ہیں، تو آپ کی ذات پہ اس کا اثر کیا ہے؟ کیا اس کانٹینٹ کو کنزیوم کر کے آپ امپاورڈ فیل کرتے ہیں یا ڈس امپاورڈ فیل کرتے ہیں؟ اس کانٹینٹ کو، اس انفارمیشن کو دیکھنے کے بعد، کنزیوم کرتے ہوئے یا کنزیوم کرنے کے بعد کیا آپ کو کامیابی کا یقین ہو جاتا ہے، یا آپ کو یہ غلط تاثر ملتا ہے کہ آپ نالائق ہیں اور نالائق ہی رہیں گے؟ وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں جو آپ کو یہ یقین دلائے کہ آپ انسان ہونے کی حیثیت سے ڈیزائرڈ رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جو ایک بار آپ ٹھان لیں وہ آپ اچیو کر سکتے ہیں اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں، اگر آپ ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک کا ایک آئیڈیل کمبینیشن اگر آپ بنا لیں، اگر آپ پریکٹیکل ایکشن سٹیپس لینا شروع کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹینٹ کنزیوم کریں جو آپ کو پریکٹیکل ایکشن سٹیپس لینے پہ آمادہ کرے، انکریج کرے، حوصلہ افزائی کرے، انسپائر کرے۔ جو کانٹینٹ ہم کنزیوم کرتے ہیں یہ مختلف اقسام، مختلف فارمز اور ٹائپس میں ہم تک پہنچتا ہے۔ فار ایگزامپل، جو انفارمیشن ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پہ، جو ہم انفارمیشن، جو پوسٹس ہم دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جن پہ ہم کامنٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جن پوسٹس کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، یہ ایک خاص قسم کی پوسٹس، ایک خاص قسم کا مواد جو ہم بار بار دیکھتے ہیں، کرنٹ افیئرس کی صورت میں جو کانٹینٹ ہم تک پہنچتا ہے، اور انٹرٹینمنٹ کے لبادے میں جو پوائزنس انفارمیشن کانٹینٹ ہم تک پہنچتا ہے، اس کا بہت ڈسٹرکٹیو اثر ہوتا ہے ہم پہ، کیونکہ وہ ہمیں ٹریجڈی کا درس دے رہا ہوتا ہے، فیئر، لاس، ناکامی، مایوسی، ڈپریشن، انگزائٹی۔ اور اسی طرح سے جو بکس ہم پڑھتے ہیں، جو جس قسم کا میوزک ہم سنتے ہیں، جس قسم کا لٹریچر ہم پڑھتے ہیں، یہ سارے ڈفرینٹ سورسز آف انفارمیشن ہیں جن کا ہماری ذات پہ اثر ہوتا ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی۔ اس تمام انفارمیشن کا ہم اثر لیتے ہیں۔ جس انفارمیشن کو ہم اپنے دل دماغ میں جگہ دیتے ہیں، اس کا ہمارے تھاٹس پہ اور فیلنگس پہ اثر ہوتا ہے، اور پھر ہمارے الفاظ ان تھاٹس کی عکاسی کرتے ہیں، اور پھر ہم انہی تھاٹس کی بیسس پہ، انہی ورڈز کی بیسس پہ، انہی بلیف سسٹمز کی بیسس پہ ہم ایکشنز لیتے ہیں، اور پھر ہمارے ریزلٹس ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ریزلٹس ہیں، جو بھی ہمارا کوالٹی آف لائف ہے آج اس وقت، اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے، اور بھی بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ایک میجر ریزن یہ ہے کہ ہم کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، کس قسم کا کانٹینٹ ہم اپنے دل دماغ میں ڈال رہے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ جو ہمارا برین ہے، اس کا اپنا کوئی برین نہیں ہے، یعنی اس کا جو فلٹر سسٹم، اس کا جو سیلف سینسر سسٹم ہے، جو سیلف ڈیفنس میکانزم ہے، وہ ہم نے خود جنریٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کریں گے۔ یہ پاور آف چوائس ہمارے پاس ہے۔ اور ایک انتہائی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کانٹینٹ ہم اپنے فرینڈس کی باتوں کی صورت میں کنزیوم کرتے ہیں، جو ہمارے کولیگز جس قسم کے خیالات ڈسکس کرتے ہیں، جس قسم کے موضوعات پہ اکثر وہ بحث کرتے ہیں، جس قسم کی باتیں ہماری سراؤنڈنگز سے ہم تک پہنچتی ہیں، ان کا ہم پہ اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی کانٹینٹ کی ایک ٹائپ ہے، اور یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس قسم کے کانٹینٹ کو اپنے دل دماغ میں جگہ دیں گے، کیونکہ اگر وہ کانٹینٹ ڈسٹرکٹیو ہے تو پھر اس کے نتائج ڈسٹرکٹیو ہوں گے، اور اگر وہ کانٹینٹ کنسٹرکٹیو ہے، پازیٹیو ہے، اپ لفٹنگ ہے، اور وہ انکریج کرتا ہے، تو پھر یقیناً ہم
محنت کی طرف مائل ہوتے ہیں، جب ہم انسپائرڈ فیل کرتے ہیں، جب ہم امپاورڈ فیل کرتے ہیں، جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وی کین بی ان کنٹرول آف آور لائفز، وی کین بی ان کنٹرول آف دا سچویشن، جب ہم ایسا کانٹینٹ کنزیوم کرتے ہیں جو ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جیسے باقی لوگوں نے اسی دنیا میں جائز طریقوں سے چیلنجز کے باوجود محنت کر کے کامیابی حاصل کی ہے، تو ہم بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں جو ہمیں یہ درس دیتا ہے تو اس کا یقیناً ہماری ذات پہ پازیٹیو اثر ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ ایسا کانٹینٹ کیوں دیکھیں گے جس کا اثر ڈسٹرکٹیو ہو؟ آپ ایسا کانٹینٹ کیوں نہیں دیکھیں گے جس کا اثر کنسٹرکٹیو ہو؟ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ کانٹینٹ دیکھنا پڑے گا، وہ کانٹینٹ دیکھنا چاہیے، اس کانٹینٹ کے ساتھ، اس انفارمیشن کے ساتھ، اس وزڈم کے ساتھ مکمل طور پہ ان ٹچ رہنا پڑتا ہے فریکوینٹلی، جو ہمیں اپ لفٹ کرے، جو ہمیں انسپائر کرے، جو ہمیں پریکٹیکل ایکشن سٹیپس کی طرف مائل کرے، جو ہماری حوصلہ افزائی کرے، جو ہمیں یہ یقین دلائے کہ اسی دنیا میں، اسی اکانومی میں، انہی موسموں میں، یہی حکومت، یہی حالات، یہی وسائل اور مسائل، انہی کی موجودگی میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے باقی لوگ کامیاب ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے باقی لوگوں نے اپنے ڈیزائرڈ ریزلٹس حاصل کیے ہیں، یا اپنا کوالٹی آف لائف بہتر کیا ہے، اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ بہتر کیا ہے، اپنے آپ کو ایموشنلی، اسپریچولی، فزیکلی، پروفیشنلی، پرسنلی بہتر کیا ہے، ویسے ہی ہم بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے۔ وہ کانٹینٹ دیکھیں جو آپ کو اپلفٹ کرے۔ یہ پاور آف چوائس آپ کے پاس ہے۔ یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ آپ کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔